السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ تعریف صلی اللہ رب العالمین کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ انگنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ آج کی اس اسپیشل کلاس میں عنوان جو آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ ہے بیماری کے فائدے۔ ہم اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں کوئی بھی چیز بنا فائدے کے نہیں بنائی ہے، ہر چیز کا فائدہ ہے۔ بظاہر ہمیں نظر آئے نہ آئے پر اللہ رب العالمین نے کسی بھی چیز کو فائدے سے خالی نہیں رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں ہر چیز کے فائدے بتائے، وہاں آج کے عنوان میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو بیماریاں ہمارے اوپر آتی ہیں، تکالیف پریشانیاں جو ہمارے اوپر آتی ہیں، یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہوتی۔ اس سے بھی ایک مومن بہت سارے فائدے اٹھاتا ہے۔ اس عنوان میں چلنے کے پہلے کچھ بنیادی باتیں۔ سب سے پہلی چیز، بیماری ظلم نہیں ہے۔ بیماری کوئی اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہے۔ کئی بار ہوتا ہے انسان جب بیماری کے اندر ہوتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے مجھ پر ہی بیماری کیوں، ہمارے اوپر یہ سب کیوں آتا ہے، ہمیں بیمار کیوں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز یہ کلیئر کی، سورہ شورى آیت نمبر 30، اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم۔ تمہیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، جو بھی پریشانی پہنچتی ہے، وہ تمہارے اپنے عمل کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اللہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین آپ کو بیمار کر کے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین جب بندے کو کوئی تکلیف دیتا ہے تو اس کے پیچھے مقصد آپ کے اپنے خود کے گناہ، جبکہ وہ پورا بدلہ نہیں ہے، وہ پورا عذاب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین بیماریاں دو شکل میں دیتا ہے، کبھی آزمائش کے طور پر اور کبھی ناراضگی کے طور پر۔ آزمائش، بندہ نیک ہے، بہت عمل کرنے والا ہے، محبوب بندہ ہے، اللہ اسے آزمائش کے لیے دیتا ہے تاکہ اس کے گناہ یہیں ختم ہو جائے۔ اور اگر بندہ شریر ہے، بندہ گنہگار ہے، تو اللہ رب العالمین عذاب کے طور پر بھی بیماریاں دیتا ہے۔ دوسری چیز، بیماریوں کا آنا یقینی ہے۔ اگر آپ دنیا میں ہیں، آپ زندہ ہیں، تو تکلیفوں کا آنا یقینی امر ہے، کیونکہ آپ دنیا میں ہیں اور دنیا آزمائش گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 155، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یقیناً ضرور بضرور ہم تمہارا امتحان لیں گے، کبھی بھوکمری دے کر، کبھی خوف دے کر، کبھی مال میں کمی دے کر، کبھی جان میں کمی دے کر، یعنی دنیا میں تکالیف آتی رہیں گی، یہ مقرر ہے۔ اللہ نے اسے فکس کر رکھا ہے کہ تکالیف دنیا میں آئیں گی ہی آئیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہتا ہے کہ ان حالات میں ایسا نہیں کہ ہم پورا تمہارا امتحان لیتے ہیں، تھوڑا سا لیتے ہیں، تھوڑا سا تمہارے عمل کے مطابق تم پر عذاب نازل کرتے ہیں، تم پر تکلیفیں نازل کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے صبر کو چیک کرنا چاہتا ہے کہ کون ہے کہ جب اس پر کوئی بھی تکلیف آئے، بیماری آئے، گھر میں انتقال ہو جائے، پیسہ کم ہو جائے، کاروبار کم ہو جائے، صرف اتنا کہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جو اتنا کہتا ہے رب العالمین ایسے بندوں کو جنت کی بشارت دیتا ہے۔ تیسری چیز، بیماریوں کا بھی ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے کہ بندہ اللہ کی طرف لوٹے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 126، اللہ تعالیٰ کا فرمان، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے کہ سال میں ایک یا دو مرتبہ ہم ان پر فتنے نازل کرتے ہیں، الگ الگ آزمائش نازل کرتے ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹیں، تاکہ وہ توبہ کریں، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ یعنی یہ بیماریاں ایک طریقے سے جھٹکا ہوتا ہے، بندے کو ہلایا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹے، اللہ تعالیٰ کی طرف آئے، اس سے معافیاں مانگے، اسے پکارے، اس کے آگے روئے گڑگڑائے۔ اس مقصد سے اللہ رب العالمین بیماریاں دیتا ہے۔ چوتھی چیز، شفا کا دینے والا صرف اللہ ہے۔
ورنہ آج ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں اتنا شرک پایا جاتا ہے کہ جب آدمی بیمار ہوتا ہے یہ کر لیجئے، یہاں چلے جائیے، وہ پہن لیجئے، وہ لٹکا لیجئے، سب کرتا ہے انسان، شرک کے راستے کو اپناتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں واضح طور پر یہ باتیں بتا رہا ہے کہ شفا کا دینے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی شفا کا اختیار نہیں رکھتا، کوئی آپ کو شفا دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ شعراء آیت نمبر 80، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین۔ نبی اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، قوم کو دین بتا رہے ہیں، تو بتاتے ہوئے ان کو دین کی طرف دعوت دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، میری بیماریوں کا انتظام کرتا ہے، بیماریوں سے نکلنے کا انتظام کرتا ہے، کیونکہ بیماریوں سے شفا دینے کی طاقت صرف اللہ رب العالمین کی ہے، وہی شفا کا دینے والا ہے۔ اگلی چیز ایک اور اپنے ذہن میں ہمیشہ تازہ رکھنا چاہیے کہ کوئی بیماری کسی سے کسی کو نہیں ہوتی۔ یہ بھی ایک ہمارے غلط فہمی چلتی ہے، ارے یہ ساتھ تھے تو ان کی وجہ سے مجھے بھی فیور آ گیا، ان کی وجہ سے مجھے بخار آ گیا، مجھے سردی ہو گئی، مجھے فلاں ہو گیا۔ شریعت نے ایک اصول ہمیں یہ بھی بتایا کہ کسی سے کسی کو بیماری نہیں لگتی، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، کسی کی وجہ سے کسی کو بیماری نہیں ہوتی۔ مومن کا عقیدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر میں بیمار ہوا وہ اللہ کی مرضی، اگر مجھ پہ تکلیف آئی وہ اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں بیمار ہوا، اللہ چاہے گا مجھے شفا عطا کر دے گا، کسی کی وجہ سے کسی کو بیماری نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا عدوى ولا طیر ولا ہام ولا سفر، کوئی عدوہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، کسی سے کسی کو بیماری ٹرانسفر نہیں ہوتی، شریعت اس کا انکار کرتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5707۔ اب اسی حدیث کے بعد سنن ترمذی کی روایت میں تفصیل بتائی گئی کہ ایک صحابی نے آ کر کہا کہ میرے ایک اونٹ سے دوسرے اونٹ کو خارش ہو گئی، ایک بیماری ہوتی تھی جس میں فنگل انفیکشن ٹائپ کی بیماری اونٹوں میں ہو جایا کرتی تھی، تو ایک صحابی نے آ کر کہا کہ ایک اونٹ کو ہی اس سے پورے باڑے کو ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تیرا کہنا غلط، کوئی بیماری کسی سے کسی کو نہیں لگتی، اور اگر بیماری کسی سے کسی کو لگتی ہے تو یہ بتا پہلے کو بیماری کہاں سے آئی؟ جس کو شروعات میں بیماری ہوئی اس کے بعد بیماری کہاں سے آئی؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیماریوں کا دینا اور شفا دینا یہ دونوں اللہ کا اختیار ہے، کسی سے کسی کو بیماری نہیں ہوتی۔ تو ایک مسلمان کو اپنا عقیدہ اتنا زیادہ مضبوط رکھنا چاہیے کہ اگر میں بیمار ہوں تو اللہ تعالیٰ دیکھنے والا، اگر شفا ہے تو اللہ ہی دے گا، میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں کسی سے نہیں مانگوں گا، میں کسی کے آگے نہیں جھکوں گا، کیونکہ دینے کا اختیار صرف اللہ رب العالمین کا ہے، وہی دینے والا اور وہی عطا کرنے والا ہے۔ اس بات پر ایک بندہ مومن کو پورا اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور اصول کی بات مومن اپنے ذہن میں رکھے، جیسے آج چل رہا ہے نا، چاروں طرف بیماریاں ہیں، ہارٹ ڈیزیز عام ہو رہی ہیں، کسی کو پیلیا ہے، ٹائیفائڈ ہے، الگ الگ قسم کی بیماریاں پھیل رہی ہے۔ اس بیماری میں ایک مومن کو اپنے دل اور دماغ میں عقیدہ یہ بھی مضبوط رکھنا چاہیے کہ اگر میں بیمار ہوں تب بھی اللہ کے انعام میں ہوں، اگر میں اچھا ہوں تب بھی اللہ کے انعام میں ہوں، میرا رب مجھ سے راضی ہے، یہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بڑے پیارے انداز میں صحیح مسلم حدیث نمبر 2999 بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں عجباً لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ولیس ذاک لاحد الا للمؤمن۔ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، وہ ہر حال میں بھلائی ہی میں رہتا ہے، کبھی برائی میں نہیں رہتا، کبھی تکلیف میں نہیں رہتا۔ تو مومن کا معاملہ بہت عجیب ہے۔ کہا کیسے عجیب ہے؟ کہا عجیب اس لیے ہے کہ ان اصابتہ السراء شکر فکان خیرا لہ، اگر اللہ اس پر کوئی انعام کرتا ہے، احسان کرتا ہے، تندرستی دیتا ہے، مال دیتا ہے، دولت دیتا ہے، وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، یہ اس کے لیے اچھا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اسے کوئی تکلیف دیتا ہے، بیماری دیتا ہے، پریشانی دیتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے اچھا۔ مومن ہمیشہ اچھائی میں ہوتا ہے، اللہ مجھے اچھا رکھ رہا ہے، صحت دے رہا ہے، تندرستی دے رہا ہے، تو میں کہتا ہوں الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے۔ جبکہ ہم یہ نہیں کر پاتے، جب بیمار ہوتے ہیں بڑا آواز اٹھاتے ہیں، بڑا تقدیر پر اعتراض کرتے ہیں، پر اللہ تعالیٰ مجھے ہر صبح صحت دے رہا ہے، میری آنکھ دیکھ رہی ہے، میرے کان سن رہے ہیں، میری زبان بول رہی ہے، میرا جسم کام کر رہا ہے، تو یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ رب العالمین کی مجھ سے رضامندی ہے کہ میرے رب نے مجھے چنا، مجھے پسند کیا، تو میں اس حال میں روزانہ صبح اٹھ کر، ہمیں تو دعائیں تک سکھائی گئی کہ ہم کہیں الحمدللہ، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا انعام، اللہ تیرا احسان کہ تو نے میرے جسم کو تازگی دی، تندرستی عطا کی۔ ایک طرف یہ خیر، اور اگر دوسری طرف ہم بیمار ہو جائیں،
کبھی جسم کام نہ کرے، ہاتھ پیروں میں درد ہونے لگے، سر میں درد ہونے لگے، چوٹ لگ جائے، فریکچر ہو جائے، کوئی بھی بیماری ہو جائے، تو مومن اس حال میں صبر کرتا ہے کہ اللہ میں تیرے فیصلوں پر قائم ہوں، تو نے جو فیصلہ میرے لیے کیا، تو نے جو معاملہ میرے لیے کیا، تو نے میرے لیے جو مقرر کیا، اللہ تعالیٰ میں اس پر صبر کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن تو ہر حال میں بھلائی میں ہوتا ہے، اگر صبر کرے تو اس کا فائدہ، شکر کرے تو اس کا فائدہ۔ تو ان تمام بنیادی باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ بیماریاں بری نہیں لگے گی۔ اب اس کے بعد ہمارا ٹاپک بنیادی کہ بیماریوں کے فائدے کیا ہیں، کیا فائدہ ملتا ہے بیماری سے، کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے بیماری سے۔ تو اگر فائدوں کی طرف آپ جائیں تو نمبر 1، موت ایک سچائی جسے ہم بھلا چکے ہیں، وہ ہمیں یاد آ جاتی ہے بیماریوں۔ موت ایک سچائی جس کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا، بار بار ذکر کرنے کا حکم دیا گیا، ہم اسے عام طور پر اپنی زندگی میں کبھی یاد نہیں کرتے، اسے بھول جاتے ہیں، اس کا ذکر نہیں کرتے۔ یہ بیماری ایک ایسی چیز ہے، اس کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ ہمیں موت یاد دلا دیتی۔ آدمی جب بستر پر ہوتا ہے، بالکل لاغر ہو جاتا ہے، بدن کام نہیں کرتا ہے، ہاتھ پیر کام نہیں کرتے ہیں، اس صورت میں کہیں نہ کہیں ہمیں یاد آتا ہے کہ مرنا بھی ہے، مر کر اللہ کے سامنے بھی جانا ہے۔ موت ایک حقیقت ہے جسے میں نے بھلا دیا تھا، یہ بیماری مجھے موت کو یاد دلاتی، یقیناً یہ ہمارے لیے فائدہ ہے۔ جیسا اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پر ہم بھول جاتے ہیں، ہم یاد رہتے یاد کرتے ہیں، ہرگز یاد نہیں کرتے۔ دوسری جگہ سورہ نساء آیت نمبر 78 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم چاہے جہاں چلے جاؤ تمہاری موت تمہیں آ پکڑے گی، تم بچ نہیں پاؤ گے، پر ہم بھول گئے، ہمیں یاد نہیں ہے کہ ایسی کوئی چیز آنے والی ہے۔ اور تیسرے سنن ترمذی حدیث نمبر 2307 اللہ کے نبی کا فرمان، اکثروا ذکر ہاضم اللذات، بہت زیادہ لذتوں کو توڑنے والی موت کو یاد کیا کرو۔ مومن کو کہا موت کو یاد کرو، پر کون یاد کرتا ہے، کون ذکر کرتا ہے؟ بلکہ ذکر کرنے کو برا کہا جاتا ہے۔ اگر ہمارے سامنے کوئی موت کی بات کر دے، برا کہتے ہیں، ارے مرنے کی بات کیوں کر رہے ہو، ابھی کیا مرنے کی باتیں کر رہے ہو۔ یہ سب جو ہم بھولتے ہیں نا، وہ بیماری میں اللہ یاد دلاتا ہے۔ آپ بیمار ہیں، گھر والے پاس میں بیٹھے ہیں، جیسے جیسے وقت گزرتا ہے لوگ کم ہونے لگتے ہیں، چھوڑ کر اپنے اپنے کاموں پر لگ جاتے ہیں۔ جب آپ اکیلے بستر پر ہوتے ہیں نا، تب آپ کو موت یاد آتی ہے، مجھے مرنا ہے، اکیلے رہنا ہے، قبر میں اکیلے جانا ہے، کوئی میرے ساتھ نہیں رہے گا۔ تو یہ بیماری کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ وہ ہمیں اپنی سچائی کی طرف لے جاتی ہے، ہمیں اپنی حقیقت کی طرف لے جاتی ہے، اس حقیقت کی طرف جسے ہم بھول چکے ہیں، یہ بیماری ہمیں وہاں تک پہنچاتی ہے۔ تو یقیناً بیماری کے بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ نمبر 2، عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ عقیدہ مضبوط ہوتا ہے کیسے؟ کہ عام طور پر جب اچھائی میں ہوتا ہے نا انسان، عقیدہ بڑا بھٹکتا ہے، شرک کر رہا ہے، بدعت کر رہا ہے، خرافات کر رہا ہے، یہاں جا رہا ہے، وہاں مانگ رہا ہے۔ پر عام طور میں جب آدمی زیادہ بیمار ہوتا ہے، اس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے اور آنکھیں سیدھی آسمان کی طرف جاتی ہے، اللہ اب تو ہی شفا دے دے، اللہ اب تو خیر کر دے، اللہ اب تو بیماریوں سے نکال دے، اللہ اس پریشانی سے نکال دے۔ یعنی کہیں نہ کہیں بیماری میں انسان کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے کہ مجھے اپنے رب سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے، اپنے رب سے میرے جو رشتے کو میں نے منقطع کر دیا تھا، کٹ کر دیا تھا، کمزور کر دیا تھا، مجھے دوبارہ اسے مضبوط کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورہ یونس آیت نمبر 107، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف دینے پر آ جائے، کوئی اسے ہٹا نہیں سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ تم پر کوئی انعام کرنے پر آ جائے، کوئی روک نہیں سکتا۔ دینے والا بھی اللہ، نکالنے والا بھی اللہ، انعام دینے والا بھی اللہ، انعام کو چھیننے والا بھی اللہ رب العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف دینے پر آ جائے، کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ تجھ پر کوئی انعام کرنے پر آ جائے، کوئی روک نہیں سکتا۔ جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ جو نوازتا ہے۔ بیماری آئی، یہ اللہ کی طرف سے، تکلیف آئی اللہ کی طرف سے، انعام آیا اللہ کی طرف سے، مال آیا اللہ کی طرف سے، تندرستی اللہ کی طرف سے۔ تو اس سے عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جسے چاہتا اللہ جو نوازتا ہے، اللہ تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا۔
بیماری سے ہمارا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. ورنہ آپ دیکھیے گا، خود آپ نے بھی کبھی اگر بیماری کا تجربہ کیا ہو، کبھی ایکسپیرینس کیا ہو، آپ اکیلے میں دیکھیے صرف اللہ یاد آتا ہے. اللہ میرا رب، میرا خالق، اللہ اب تو ٹھیک کر دے، اللہ اب تو نجات دے دے، بڑا درد ہو رہا ہے بدن میں، بڑا دکھ رہا ہے پیٹ، کھانا نہیں کھا پا رہا ہوں، یہ پریشانی وہ پریشانی. اس حالت میں انسان کا عقیدہ بہت مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب سے اپنے رشتے کو جوڑتا ہے، اپنے رشتے کو مضبوط بناتا ہے. تو بیماری کا بھی یقیناً یہ بہت بڑا فائدہ ہے. اور یہ فائدے بتانے کا مقصد یہ کہ آپ میں، ہم میں، سننے والوں میں، اس ویڈیو کو دیکھنے والوں میں کہیں اگر کوئی بیمار ہے، ان فائدوں کو اپنے سامنے رکھیں، انشاءاللہ بیماری بھی اچھی نظر آئے گی، کیونکہ اس میں بھی مومن کے لیے ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے. نمبر 3، میدان محشر اور آخرت یاد آ جاتی ہے. جیسے ہم دنیا کے اندر جب ہوتے ہیں نا، اگر آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہو، رتبہ زیادہ ہو، اسٹیٹس بڑا ہو، آپ کے ارد گرد ہمیشہ لوگ رہتے ہیں. کوئی گھیر کے کھڑا ہے، کوئی بات کرنا چاہتا ہے، کوئی ملاقات کرنا چاہتا ہے، کوئی ٹائم لے رہا ہے، کوئی آفس آ کر مل رہا ہے، کوئی گھر آ کر مل رہا ہے، کوئی آپ کو شادی میں بلانا چاہتا ہے، کیونکہ آپ کا اسٹیٹس، رتبہ ہے. کیونکہ آج کل دنیا میں سارے تعلقات مطلب کی بنیاد پر ہوتے ہیں. فائدہ ہے تو ملیں گے، فائدہ ختم، ملنا ختم. فائدہ ہے تعلقات رکھیں گے، فائدہ ختم، تعلقات ختم. آج کل سارے رشتے چلتے ہیں فائدے اور مطلب کی بنیاد پر. سیلفشنس اتنی زیادہ ہمارے درمیان عام ہو چکی ہے، یہ بیماری ہمیں میدان محشر یاد دلاتی ہے کہ دنیا میں بڑے بیزی ہیں، چاروں طرف تعلقات بنے ہوئے، لیکن جب ہم بیمار ہوتے ہیں، کوئی کتنی دیر ہمارے پاس بیٹھتا ہے؟ گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، 4 گھنٹہ. شفٹ چینج کرتے ہیں، ایک جائے گا دوسرا آئے گا، ایک اپنے کام پر جائے گا تو کسی اور کو تھوڑی دیر بیٹھا دے گا. کچھ وقت ایسا بھی آئے گا کہ ہم بالکل اکیلے اور تنہا ہو جائیں گے، گھر میں اکیلے لیٹیں، بستر پر اکیلے لیٹیں. کوئی کب تک ہمارے پاس بیٹھے گا؟ اس وقت میں بیماری کا ایک بڑا فائدہ کہ مجھے میدان محشر یاد آ جاتا ہے، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات بتاتا ہے، سورہ عبس آیت نمبر 34، یومئذ یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. جس دن انسان سب سے بھاگے گا، یفر المرء من اخیہ، بھائی سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، بیٹے سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا، بچے سے بھاگے گا. میدان محشر میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، اپنے کام اپنے مطلب میں لگے رہیں گے کہ بس میری نجات ہو جائے، رب مجھے معاف فرما دے، میرے لیے آسانیاں فرما دے. اس کے علاوہ بندہ کچھ نہ دیکھے گا. وہ میدان محشر بیماری میں آپ کو یاد آتا ہے، کوئی ساتھ کھڑا نہیں رہتا، کوئی کتنی دیر آپ کے پاس بیٹھے گا، کوئی کتنی دیر آپ کو وقت دے گا، آئے گا، ملے گا، چلے جائے گا. آپ تنہا، آپ کی زندگی تنہا، آپ کے ساتھ کون؟ تب آپ کو میدان محشر یاد آتا ہے کہ محشر کے کیا حالات ہوں گے، وہاں پر میں کیسے اکیلا رہوں گا، وہاں کوئی میرے ساتھ نہیں آئے گا، میرے باپ، میری ماں، میرا بھائی، میرا دوست، میرے پڑوسی، میرے رشتہ دار، بیوی، بچے، سب نے مجھے آج بیماری میں اگر چھوڑ دیا تو میدان محشر میں میرا کیا ہوگا؟ تو پھر بندہ کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو عمل کے اعتبار سے تیار کرتا ہے، اپنے آپ کو بہتر بناتا ہے، اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کرتا ہے. اور یہی چیز شریعت ہم سے چاہتی ہے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہر پوائنٹ پہ کم سے کم ایک دلیل آپ کو دے دوں، چاہوں تو زیادہ دلیلیں بھی دے سکتا ہوں، پر چاہتا ہوں کہ ان بیماری کے فائدوں کو ہم خود اپنے دماغ میں بیٹھا لیں. جب ہم بیمار ہوں یہ فائدے ہمیں ملنا چاہیے، اور جو ہمارے سامنے بیمار ہیں ہم ان کو یہ فائدے انشاءاللہ بتائیں. نیکسٹ نمبر 4، آخرت بہتر ہے، دنیا فانی ہے، یہ پتہ چل جاتا ہے بیماری میں. آخرت بہتر ہے، دنیا تو فانی ہے. آپ کے پاس پیسہ ہے پر خود کو بیماری سے نہیں نکال سکتے، آپ کے پاس اسٹیٹس ہے پر خود کو بستر پر سے نہیں اٹھا سکتے. کئی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں آپ کتنا ہی پیسہ خرچ کر لو شفا نہیں ملتی ہے. کینسر کی اتنی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کروڑوں روپے آپ کے پاس رکھیں آپ اپنا علاج نہیں کروا پا رہے ہیں. تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے. جو ہم بھول جاتے ہیں نا دنیا کے اندر، ایسا لگتا ہے کہ پیسہ ہے تو دنیا ہے، پیسہ ہے تو میں کچھ بھی حاصل کر لوں گا، پیسہ ہے تو میں کوئی بھی پریشانی کو دور کر لوں گا. یہ بیماری ہمیں اس وقت اپنے آپ کو یاد دلانے کا موقع دیتی ہے کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا. سورہ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. کامیاب ہو گیا وہ کہ جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو بہتر بنایا. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور اللہ کا ذکر کیا، نمازیں پڑھی. اللہ تعالیٰ اینڈ میں کہتا ہے، آخر میں کہتا ہے وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا. تمہارا پرابلم یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو، آخرت پر اونچا چڑھاتے ہو. لیکن آخرت کی خاصیت یہ ہے کہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی. آخرت بہتر ہے، دنیا سے اچھی ہے.
اور باقی بھی رہے گی. ایک بار جنت میں گئے ہمیشہ کی جنت، انعام میں گئے ہمیشہ کا انعام، احسان میں گئے ہمیشہ انعام، ہمیشہ کا احسان. جنت کا ایسا مقام، ایسا مرتبہ، جو مانگو ملے گا. نعمتیں ختم نہ ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی ٹینشن، کوئی فکر نہیں ہوگا. یہ احساس ہوتا ہے بیماری میں کہ اللہ اتنا پیسہ کس کام کا، اس پیسے کے لیے میں نے جھوٹ بولا، 2 نمبر کا بزنس کیا، بہن بیٹیوں کے حصے دبا لیے، دکانوں پر قبضے کر لیے، مکانوں پر قبضے کر لیے، لون بیاج سود جو ہو سکتا تھا سب کیا. پر آج بیماری میں میرے کیا کام آ رہا ہے؟ پیسہ کام نہیں آ رہا ہے، اسٹیٹس کام نہیں آ رہا ہے، رتبہ کام نہیں آ رہا ہے. تو بیماری کا ایک بڑا فائدہ یہ کہ انسان کو آخرت یاد آتی ہے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا خراب ہے، آخرت بہتر ہے. تو پھر کیا کرے گا بیماری سے اٹھنے کے بعد؟ اگر اللہ اسے اٹھا دے، آخرت کی تیاری کرے گا، خود کو بہتر بنائے گا، آخرت کے لیے خود کو تیار کرے گا. تو بیماری کا ایک بڑا فائدہ نمبر 4 یہ ہے کہ بندے کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے. نیکسٹ نمبر 5، تقدیر پر راضی ہونا آ جاتا ہے. مطلب تقدیر پر انسان راضی ہونے لگتا ہے کہ ہاں اللہ تو نے مجھے بیماری دی، میں راضی ہوں. تو نے مجھے یہ اس بیماری کے اندر ڈالا، میں راضی ہوں. تو نے مجھ پر انعام کیا، میں راضی ہوں. تقدیر پر راضی ہونا بیماری میں آ جاتا ہے. جیسا کہ سنن ترمذی حدیث نمبر 2396، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان عظم الجزاء مع عظم البلاء. یقیناً بڑے بڑے بدلے بڑی بڑی تکلیفوں کے بعد آتے ہیں. ایسے نہیں ہے. ہمیں کیا لگتا ہے جنت بڑی آسانی کا نام ہے، دنیا میں بنگلہ مل جائے، گاڑی مل جائے، پیسہ مل جائے، رتبہ اسٹیٹس بھی مل جائے اور وہاں جنت بھی مل جائے. ایسا ہونے والا نہیں. بڑے بڑے بدلے ان کو ملیں گے جو دنیا میں بڑی بڑی تکلیفیں اٹھا کر آئیں گے. اس لیے تقدیر پر راضی ہونا چاہیے، ہر بیماری میں خوش ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ بڑے بدلے ملیں گے بڑے صبر کے بعد، بڑے امتحان کے بعد، بڑی آزمائش کے بعد. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یقیناً اللہ رب العالمین بڑے بڑے بدلے بڑے بڑے آزمائش کے بعد دیتا ہے. اذا احب قوما ابتلاهم، جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اس پر آزمائشوں کو ڈالتا ہے. تکلیف، پریشانی، دکھ، درد، بیماری، آزاری، یہ سب اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے. جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے. اس کے آگے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فمن رضی فلہ الرضا. اب جو بیماری کے آنے پر رضامندی کا اظہار کرتا ہے کہ الحمدللہ اللہ تو نے جو دیا میں راضی ہوں، تو اللہ کہتا ہے میں اسے اپنی رضامندی دے دیتا ہوں. اور جو بیماری میں ناراضگی دکھاتا ہے کہ اللہ میں ہی کیوں، مجھے ہی کیوں دیا، مجھے ہی کیوں تکلیف دی، اللہ کہتا ہے میں اسے اپنی ناراضگی دے دیتا ہوں. رضامندی مانگو گے رضامندی، ناراضگی مانگو گے ناراضگی. تو بندے کو بیماری کا ایک بڑا فائدہ یہ ملتا ہے کہ اس وقت وہ اپنے عقیدے کو مضبوط کرتا ہے. اس بار وہ تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے کہ اللہ میں تیری تقدیر پر راضی، تو نے مجھے چنا، مجھے اس قابل سمجھا، میرے عمل کو اس قابل سمجھا کہ تو نے مجھے چنا اور مجھے یہ بیماری دی ہے. تو الحمدللہ میں صبر کروں گا، الحمدللہ میں رکوں گا، الحمدللہ میں تیری تقدیر پر راضی ہوں، کیونکہ تو نے کہا ہے کہ اگر رضامندی کا اظہار کروں گا تو تو راضی ہو جائے گا، اگر ناراضگی کا اظہار کروں گا تو ناراض ہو جائے گا. تو اللہ رب العالمین میں اس پہ راضی ہوں. اللہ میں نے اس پر اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا. تو ایک بیماری کا بڑا فائدہ یہ ملتا ہے کہ بندے کو تقدیر پر راضی ہونا آ جاتا ہے. نمبر 6، بڑا پیارا فائدہ ہے جو بیماری کے اندر ملتا ہے اور ہم سب نے اس فائدے کو اپنے اندر کہیں نہ کہیں محسوس کیا ہوگا. تکبر یا تو ختم ہو جاتا ہے یا ذرا کم ہو جاتا ہے. انسان کو لگتا ہے نا میری باڈی اتنی سالڈ، اتنا بہترین، اتنا خوبصورت میں ہوں، میرے جیسا تو کوئی دکھتا ہی نہیں ہے. اچانک اللہ نے ایک بیماری دی، چلنا پھرنا بند، بدن کام نہیں کر رہا ہے، لکوا دے دیا، پورے جسم نے کام کرنا بند کر دیا، خوبصورت سا چہرہ ٹیڑھا ہو گیا، بدن کام نہیں کر رہا ہے، ایک سائیڈ کے ہاتھ پیر کام نہیں کرتے ہیں. بیماری کا ایک بڑا فائدہ کہ تکبر یا تو کم ہوتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے. انسان کو کیا لگتا ہے میں رب ہوں، جسے چاہے ماروں، جس پر چاہے ظلم کروں، جس کے ساتھ چاہوں بدسلوکی کروں، بدتمیزی کروں، بد اخلاقی کروں، بڑوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، باہر والوں کے ساتھ رسوا کرنا، کسی کی عزتوں سے کھیلنا، الزام تراشی کرنا، غیبتیں کرنا، چغل خوریاں کرنا. انسان اپنے آپ کو رب سمجھنے لگا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگا ہے. اللہ ایک بیماری دیتا ہے، اسے اپنی اوقات یاد آ جاتی ہے، اسے سمجھ میں آ جاتا ہے اپنا کچھ نہیں ہے، اپنی اوقات کیا ہے. اللہ اگر ایک بخار، زیادہ بڑی بیماری چھوڑیے، ایک بخار دے دے، پورا ہاتھ پیر ایسا ٹوٹتے ہیں، بدن ایسا ٹوٹتا ہے کہ چاہتے ہوئے ہم بستر سے نہیں اٹھ پاتے. 1 دن کے 2 دن کے بخار میں انسان کمزور پڑ جاتا ہے، کھانا نہیں کھا پاتا، اتنی کمزوری لاغری کہ وہ چلنے پھرنے کو محتاج ہو جاتا ہے. بیماری کا ایک فائدہ تکبر کمزور ہوتا ہے،
تکبر یا تو ختم ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے، اور یہی تکبر جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ارشاد فرمایا، صحیح مسلم حدیث نمبر 147، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، ایسا انسان جنت میں نہیں جائے گا جس کے سینے میں ذرے کے برابر تکبر ہوگا، گھمنڈ، ایگو، ایٹیٹیوڈ، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ اپنے علم پر ہوتا نا، الگ الگ قسم کا تکبر ہوتا ہے۔ جیسے اگر میں عالم ہوں، میں تکبر کر لوں، میں بہت اچھا بولتا ہوں، میری تقریر بہت لوگ پسند کرتے ہیں، اللہ پسند نہیں کرتا اس بات۔ یہ آپ کو بولنے کی طاقت اللہ نے دی۔ ابھی میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، اللہ میرا گلا بند کر دے، زبان بند کر دے، بولنا ختم ہو جائے، میری کیا اوقات ہے؟ میں کہوں الحمدللہ اللہ تو مجھ سے بلوا رہا ہے، اللہ تو میری باتوں کو لوگوں تک پہنچوا رہا ہے، اللہ تو لوگوں کے دلوں میں میری بات جا رہی ہے۔ کسی کو علم کا تکبر، کسی کو مال کا تکبر، کسی کو جسم کا تکبر، کسی کو گھر کا تکبر، کسی کو گاڑی کا تکبر، ہر انسان کو الگ الگ تکبر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جس کے دل میں ذرے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک صحابی نے سوال کیا، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرا کپڑا خوبصورت ہو، میرے جوتے اچھے ہوں، میں اچھا نظر آؤں، خوبصورت نظر آؤں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ دیکھیں صحابہ کرام کتنے ڈرتے تھے اس معاملے میں، حدیث آ جائے ان کا ڈر شروع ہو جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذرہ برابر تکبر ہوگا اللہ جنت نہیں دے گا۔ صحابی نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بتائیے، اگر میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے جوتے خوبصورت ہوں، میرے کپڑے خوبصورت ہوں، اللہ نے مجھے دیا ہے تو میں خوبصورت رہنا چاہتا ہوں، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ نے کہا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ لوگوں کو چھوٹا سمجھو، اپنے آپ کو بڑا سمجھو اور حق کو دباؤ، یہ تکبر ہے۔ تکبر لوگوں کو چھوٹا سمجھنا، کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو رسوا کرنا، بدسلوکی کرنا، بدتمیزی کرنا، بد اخلاقی کرنا، یہ تکبر ہے۔ تکبر یہ نہیں کہ آپ اپنے آپ کو اچھا رکھو، اللہ نے نوازا، آپ نے اچھے کپڑے پہنے، اچھا جوتا پہنا، اچھے نظر آ رہے ہیں، خوبصورت رہنا چاہتے ہیں، یہ اللہ پسند فرماتا ہے، یہ اللہ پسند فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ، جب اللہ رب العالمین کسی بندے پر انعام کرتا ہے تو پسند کرتا ہے کہ انعام کا اثر دکھنا چاہیے۔ اللہ نے مال دیا، اچھا کپڑا پہنو، اللہ نے طاقت دی، اچھا استعمال کرو، اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے۔ پر تکبر یہ ہے کہ آپ کسی کو چھوٹا سمجھو، کسی کو حقیر سمجھو، کسی کو ذلیل سمجھو، اس چیز کو شریعت نے تکبر کہا۔ اور بیماری ایک بڑا پیارا ذریعہ ہے کہ جس سے تکبر کمزور پڑتا ہے۔ اب سوچئے نا، آپ میں اچھی طریقے سے راستوں پر چلتا ہوں، اچھا اللہ نے جسم دیا ہے، بہترین نظر آتا ہوں، کہیں نہ کہیں تکبر آ رہا ہے، میرے جیسا کوئی دکھتا ہی نہیں ہے، میرے جتنا کوئی خوبصورت نہیں ہے، میرے اچھے جیسے بال کسی کے نہیں ہیں، میرے جیسا چہرہ کسی کا نہیں ہے۔ اللہ نے اچانک بیماری دی، بال جھڑنا شروع ہو گئے، چہرے پر جھریاں آ گئی، بدن کو اللہ نے ایسا بنا دیا کہ بالکل مفلوج، ورک نہیں کر رہا ہے، بالکل عجیب سا کر دیا، بیمار کر دیا۔ میری اوقات کیا ہے؟ کیا ہے میری حیثیت؟ تو اس بیماری میں مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ طاقت والا، کبریائی والا، قدرت والا، سب کچھ اللہ کا اختیار ہے۔ میری تو کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے، میں کس بات پر تکبر کروں؟ میں کیوں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں؟ تو یہ بیماری میرے تکبر کا خاتمے کا ذریعہ ہے، یہ بیماری میرے تکبر کو کمزور کرتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین تکبر کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ ایک بڑا پیارا پوائنٹ ہے، اس میں ہمیں بیماری کے اندر ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 7، گھر والوں کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ میرے اپنے کون اور پرایا کون، یہ پتہ چلتا ہے بیماری۔ دیکھیے جب آپ اچھے ہیں تب تو سب ساتھ ہیں، کہتے ہیں نا اچھے میں تو سبھی ساتھ ہوتے ہیں، بیماری میں سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ ساتھ کون دیتا ہے؟ آپ کی ماں، باپ، بھائی، گھر والے، جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، جو اپنے ہوتے ہیں نا، وہ باقی بچتے ہیں، اور جو یہ دور سے محبت دکھانے والے ہیں یہ سارے غائب ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ وقتی ہے نا، فائدے سے جڑے ہوئے ہیں نا۔ تو بیماری کا ایک بڑا فائدہ، گھر والوں کی اہمیت پتہ چلتی ہے، اپنوں کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ اللہ رب العالمین جیسا سورہ نساء آیت نمبر 1 کے اندر کہتا ہے، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے لمبی آیت میں آخر میں جو ٹکڑے میں ہماری جو پوائنٹ والی بات ہے کہ اس اللہ سے ڈرو تساءلون بہ والارحام، جس کے نام پر تم سوال کرتے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ تم سے رشتہ داریوں کے بارے میں سوال کرے گا، رشتوں کے بارے میں پوچھے گا۔ اگر آپ باپ ہو، اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، شوہر اور بیوی کے بارے میں سوال ہوگا، بیوی ہے شوہر کے بارے میں سوال ہوگا، آپ سے پورے اپنے جتنا یعنی جتنے لوگوں کے آپ ذمہ دار ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ رشتوں کو اہمیت کون دیتا ہے؟ رشتوں کو تو ہم کمزور کر کے بیٹھے، کون اہمیت دیتا ہے؟ لیکن جب ہم بیمار ہوتے ہیں ساتھ کون بیٹھتا ہے؟ کھانا کون کھلاتا ہے؟ کپڑے کون بدلتا ہے؟
ہمارے جسم کی گندگیوں کو کون صاف کرتا ہے، ہماری اس پریشانی میں کون رو رو کر دعائیں کرتا ہے، کون ہمارا ساتھ دیتا ہے، ہمارے اپنے، ہمارا جو اپنا ہوگا نا وہی اس ٹائم ساتھ رہے گا، اور جو بنائے ہوئے یعنی مطلب کے رشتے وہ سارے ایک طرف ہو جاتے ہیں، جو اپنے ہوتے ہیں۔ تو بیماری کا ایک بڑا فائدہ اس وقت ہمیں اپنوں کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے، گھر والوں کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ یقیناً اللہ رب العالمین ہمیں بار بار رشتے جوڑنے کا حکم دیتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4830 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کو، رشتہ داری کو کھڑا کر کے سامنے کہا کہ سن، میں تجھے اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑوں گا۔ رشتہ داری جوڑو گے اللہ آپ کو جوڑے گا، رشتہ داری توڑو گے اللہ آپ کو توڑے گا۔ کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے کہی۔ بیماری میں احساس ہوتا ہے اپنا کون، ساتھ دینے والا کون، میرے ساتھ کھڑا رہنے والا کون، میری طبیعت پوچھنے والا کون۔ اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ خوشی کے موقع پر آپ کہیں جاؤ نہ جاؤ، بیماری میں ضرور جاؤ، بیماری میں ساتھ کھڑے رہو، بیماری میں ساتھ دو، کیونکہ بیماری میں انسان کو اپنا کون پرایا کون اس بات کا فرق ہو جاتا ہے۔ تو یقیناً بیماری بھی بہت زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ نیکسٹ نمبر 8، 8واں فائدہ، دوسروں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ کے پاس کوئی بیمار آزار آیا، کسی نے کہا کہ صاحب طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، مجھے فلاں تکلیف ہے، مجھے علاج کروانا ہے، ذرا میری مدد کر دیجئے۔ کئی بار انسان مذاق اڑا دیتا ہے، یہ تو بیماری رہتے ہیں، ہمیشہ چلتا ہی رہتا ہے ان کا۔ کب احساس ہوتا ہے؟ جب وہی بیماری مجھ پر آتی ہے۔ نارمل بیماری ٹائیفائڈ جیسے بھی بہت زیادہ چل رہا ہے، جب کوئی بولتا ہے تو ایسا لگتا ہے کیا ٹائیفائڈ میں ہی پڑے رہتے ہیں لوگ، تو اٹھتے ہی نہیں بستر سے۔ جب آپ کو ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے بدن کام نہیں کر رہا ہے، کھانا نہیں کھایا جا رہا ہے، پیٹ درد ہو رہا ہے، الٹی ہو رہی ہے، طرح طرح کی بیماریاں ایک بیماری سے جڑی ہوتی ہے، تو اس وقت دوسرے کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ بیماری بے فائدہ نہیں ہوتی، ہر چیز فائدہ مند ہوتی ہے۔ اس بیماری میں آپ کو دوسرے کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے کہ وہ کیسے برداشت کرتا ہوگا۔ ارے آج مجھے تو صرف بخار ہے، اس کو تو کینسر کی بیماری ہے، کتنا اس کا جسم جلتا ہوگا۔ آج میرے تو صرف ہاتھ میں طاقت نہیں ہے، وہ تو اتنے ٹائم سے لقوے میں بیٹھا ہے، وہ کیسا محسوس کرتا ہوگا۔ تو بیماری کا ایک فائدہ یہ کہ اس بیماری میں مجھے دوسرے کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمیں یہ بتایا اور ہمیں ارشاد فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 6011، وَتَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادُّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَىٰ مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَىٰ لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّىٰ۔ مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، ساتھ دینے میں، ایک دوسرے پر نرمی کرنے میں، ان کی مثال ایک جسم کی طرح ہے کہ جیسے جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو سارا جسم اس کے ساتھ جاگتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے، ویسے ہی مومن مومن کے لیے ہے۔ کیسے؟ آپ کے پیر کا ناخن ٹوٹ جائے، سو پائیں گے آپ؟ کیا دماغ یہ کہے گا کہ ارے آنکھوں تمہارا کیا لینا دینا ہے، تم کو تو سو جانا چاہیے؟ ایسا نہیں ہوتا، پورا جسم جاگتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جاگتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ویسے ہی مومنوں کی مثال ہے۔ دنیا میں کہیں بھی رہو، پریشان اگر کسی کے بارے میں خبر سن لو، تمہیں اس کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے، اس کی پریشانی کا احساس ہونا چاہیے، اس کی بیماری کا احساس ہونا چاہیے۔ شریعت نے ہمیں اس بات کا حکم دیا، پر یہ احساس ہوتا ہے بیماری میں۔ جب میں اپنے کسی قریبی کو اس بیماری میں دیکھتا ہوں نا، تب مجھے مدد کرنے کا جذبہ ہوتا ہے کہ ہاں اگر اب کوئی آئے گا اپنے سامنے مدد مانگنے والا، اپن اس کی مدد کریں گے۔ کوئی بیمار آئے گا اس کو شفا یابی کا ذریعہ بنیں گے، کوئی بیمار آئے گا اسے دوائی دلائیں گے، فروٹ دلائیں گے، جو اللہ طاقت دے گا وہ کریں گے۔ کیونکہ بیماری کا ایک بڑا فائدہ یہ کہ اس بیماری میں آپ کو دوسروں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، دوسروں کی پریشانی کا احساس ہوتا ہے۔ وہ اپنی پریشانی کیسے دیکھتا ہے، وہ اپنی پریشانیوں میں کتنا پریشان ہوتا ہے، یہ آپ کو تب پتا چلتا ہے جب آپ اس تکلیف میں خود کو پاتے ہیں۔ تو یقیناً یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑے فائدے والی چیز ہے۔ نیکسٹ نمبر 9، بہت مختصر انداز میں پوائنٹ اور ایک ایک دلیل پر صرف بات کر رہا ہوں، زیادہ لمبی بات میں نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ پوائنٹ نمبر 9، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ تو سب سے عظیم بات ہے۔ بیماری میں اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ہمارے گناہوں کا خاتمہ فرما دیتا ہے۔ یعنی دیکھیے اس میں بھی بندے کا انعام ہے۔ آپ بیمار بھی ہو تو اللہ آپ کو خالی نہیں چھوڑ رہا ہے، آپ کی بیماری میں اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کرتا ہے۔ دلیل مسند احمد حدیث نمبر 8027، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ما یصیب المسلم مؤمن من وصب ولا نصب ولا ہم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاقها الا كفر اللہ به من خطاياه۔ مومن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، جسمانی تکلیف ہو،
تھکان ہو، غم ہو، بیماری ہو، یہاں تک کہ اگر اس کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے اس کی وجہ سے ہم اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! کیسا رحیم ہے ہمارا رب، کیسا غفور ہے ہمارا رب، کتنا معاف کرنے والا ہمارا رب کہ کہا اگر وہ بیمار ہو، آزار ہو، تکلیف میں ہو، بدن درد میں ہو، غم میں ہو، یہاں تک کہ مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چبھ جائے اس بنیاد پر اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بیماری میں گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ تو میں ایک ایک دلیلیں بتا رہا ہوں، اسے تو بے شمار حدیث ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ بیماری میں انسان کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پتجھڑ میں پتے جھڑتے ہیں، آپ معافی مانگتے جاؤ اللہ معاف کرتا جائے گا۔ تو یہ بیماری کہاں بری ہوئی؟ بیماری تو اچھی ہے نا۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے سال میں ایک مرتبہ بیمار کر رہا ہے مطلب مجھے ایک بار مغفرت کا موقع دے رہا ہے، توبہ کا موقع دے رہا ہے، معافی کا موقع دے رہا ہے، یہ تو اللہ کا انعام ہے، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے میرے گناہوں کی معافی کا ذریعہ دے رہا ہے۔ ورنہ کتنے بد نصیب ایسے جنہیں ذریعہ ملتا ہی نہیں، جن کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر میرے ساتھ یہ انعام کر رہا ہے تو اس بات پر مجھے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ نیکسٹ نمبر 10، توبہ کرنا آ جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار قرآن میں احادیث میں، صحیح بخاری حدیث نمبر 6307 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو کرو۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحیح بخاری کی اس روایت میں، واللہ انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ، کہ میں اللہ کی قسم ایک دن میں اللہ سے 70 مرتبہ سے زیادہ معافی مانگتا ہوں۔ اللہ کے نبی معافی مانگتے تھے، استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر، بخشے بخشائیں، رسولوں کے سردار، نبیوں کے سردار، اللہ کے محبوب، ہر حال میں اللہ جن سے محبت کرتا ہے وہ بار بار کہا کرتے تھے اللہ مجھے معاف کر، اللہ مجھے معاف کر۔ ہم توبہ کرتے ہیں نہیں، پر بیماری میں کرتے ہیں۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں نا، بستر پر پڑے ہوتے ہیں نا، کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا ہے نا، سمجھ میں نہیں آتا نا کب اٹھیں گے، تب استغفر اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ میں نے یہ غلط کیا، اللہ میں نے یہ غلط کیا، اللہ میں نے یہ خطا کی، اللہ میں نے وہ خطا کی، سب یاد آ جاتا ہے، سب کلک ہونے لگتا ہے، سب ریوائز ہونے لگتا ہے۔ بس اللہ تو معاف کر دے، بس اللہ تو راضی ہو جا، بس اللہ تو میری مغفرت کر دے ہے۔ تو یہ فائدہ ہے یقیناً بیماری کا کہ اس بیماری میں بندے کو توبہ کرنا آ جاتا ہے، اللہ سے معافی مانگنا آ جاتا ہے، اور یقیناً یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ نمبر 11، عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا انعام کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کبھی کسی بیماری کو برا مت سمجھو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان پوائنٹس کے بعد تو بیماری سے محبت ہو جانا چاہیے کہ بیمار اللہ کرے یہ میرے لیے فائدہ مند ہے۔ عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے کیسے؟ اللہ کے وسلم کا فرمان صحیح بخاری حدیث نمبر 2996، اذا مرض العبد او سافر، جب کوئی بندہ مومن بیمار ہوتا ہے یا سفر پر ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اس کے عمل کا ویسا ہی بدلہ دیتا ہے جیسا وہ عام حالت میں کیا کرتا تھا۔ اب بیمار ہے، پریشان ہے، عمل نہیں کر پا رہے ہیں، نیکیاں نہیں کر پا رہے ہیں، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، بڑھ بڑھ کے لوگوں کی مدد کرنا، ادھر جانا ادھر جانا، کئی لوگ بالکل جیسے ایکٹیو رہتے ہیں نا، ہمیشہ ہر وقت کسی نہ کسی کے کام آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا انسان جب بیمار ہوتا ہے نا، اللہ اس کی بیماری میں بھی اسے عمل کا ثواب دیتا ہے۔ اللہ اکبر، برابر ثواب دیتا ہے۔ جیسا وہ اپنی صحت میں عمل کرتا تھا، اللہ اس کی بیماری میں عمل نہ کر پانے پر بھی اسے وہ ثواب دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ عمل کا ثواب دیتا ہے اللہ، عمل کا ثواب بڑھا دیتا ہے کہ بیماری میں اگر عمل کمزور بھی پڑ جائے اللہ رب العالمین اس کا پورا پورا انعام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پورا پورا اکرام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پورا پورا احسان کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین بیماری کا فائدہ نہیں تو اور کیا دے رہا ہے؟ بندے کو یقیناً بیماری سے محبت کرنا چاہیے۔ نیکسٹ نمبر 12، شکر ادا کرنا آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں کہتا ہے نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاؤں گا، اور اگر ناشکری کرو گے میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ اللہ بار بار ہمیں کہتا ہے شکر ادا کرو، شکر ادا کرو، شکر ادا کرو، ہم کرتے نہیں، لیکن جب بیمار پڑتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے میں کتنا اچھا چلتا تھا، اللہ تیرا شکر ہے میں کتنا اچھا کھانا کھاتا تھا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بستر پر نہیں رکھا تھا، اللہ تیرا شکر ہے میں گاڑی چلاتا تھا، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر۔ کب ہوتا ہے؟ بیماری۔ بیماری میں بندے کو احساس ہوتا ہے، بیماری میں بندے کو شکر ادا کرنا آ جاتا ہے کہ اللہ تو جو مجھے دیتا تھا نا، میں جس کو اہمیت نہیں دیتا تھا، اب پتہ چلا کہ وہ کتنا اہمیت والا تھا، وہ عمل کتنا اہمیت والا تھا۔ چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے جو نارمل لائف گزاری وہ کتنی پیاری تھی۔
اور اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو بیماری کا ایک بڑا فائدہ کہ بیماری میں شکر ادا کرنا آ جاتا ہے۔ نمبر 13، صبر کرنا آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں کہتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 153، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ تم لوگ اللہ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بیماری میں کیسا صبر آتا ہے؟ جیسے ایک کھانا آپ نارملی ریگولر کھاتے تھے، بیمار ہوئے ڈاکٹر نے کہا آپ نہیں کھانا، صبر آتا ہے نا اندر سے۔ آپ ٹریولنگ کرتے تھے، آپ یہ کرتے تھے، آپ وہ کرتے تھے، بیماری نے روک دیا، صبر کرتے کہ نہیں؟ کم پر گزارا کرنا، کم کھانا، جیسا جو ہمیں شیڈول دے دیا جائے، صبر کرنا آ جاتا ہے۔ صبر کرنا سکھاتی ہے ہمیں بیماری۔ بیماری فائدے مند ہے، بیماریوں کے بہت سارے فائدے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو صبر کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں پر رکتے ہیں، اللہ کی نعمتوں پر اکتفا کرتے ہیں، اس پر باقی رہتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو پسند فرماتا ہے، اور اللہ رب العالمین یقیناً ایسے ہی صبر کرنے والوں کو جنت عطا فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ میں آپ کو ایک مثال دوں، صحیح بخاری کی ہی روایت ہے، حدیث نمبر 3474 میں ایک بیماری تھی، طاعون کی بیماری۔ بڑی تیزی کے ساتھ طاعون جب چلتا تھا، بہت انتقال ہونا، پہلے بہت زیادہ یہ بیماری ہوتی تھی۔ طاعون کی بیماری کے بارے میں ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ آپ طاعون کے بارے میں بتائیں کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا یہ اللہ کا ایک عذاب ہے، جس پر چاہتا اللہ یہ عذاب نازل کرتا ہے، لیکن مومن کے لیے رحمت ہوتا ہے۔ کہا کیسے رحمت ہوتا ہے؟ کہا اگر تم میں سے کوئی انسان طاعون کی بیماری والے ایریے میں رہے، وہیں پر رکے، صبر کرے، اللہ سے ثواب کا یقین رکھے، اور یہ یقین رکھے کہ مجھے وہی ہوگا جو اللہ راضی، اللہ جو مقرر کرے گا، یعنی اللہ کی اجازت کے بنا مجھے کچھ نہیں ہو سکتا ہے، جو اس پر یقین رکھتا ہے، اگر اس بیماری میں مر جائے اللہ اسے شہادت کا درجہ دے گا۔ صبر اگر بیماری میں کیا اور اس صبر کے ساتھ انسان مر جائے، اسے شہادت کا درجہ دیا جائے گا۔ کتنا بڑا ثواب ہے بیماری کا، کتنا بڑا انعام ہے بیماری کا، کتنا بڑا اجر اللہ رب العالمین نے دیا صبر کا۔ کہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی انسان کسی ایسی بستی میں ہے جہاں طاعون پھیلا ہوا ہے، وہ صبر کر کے وہاں رک جائے، ثواب کے یقین کے ساتھ رک جائے، اور وہ یہ یقین رکھے کہ مجھے وہی ہوگا جو اللہ نے مقدر کیا ہے، اس سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتا، اگر اس حالت میں مر گیا اللہ شہادت کا درجہ دے گا۔ کتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو جانتا ہے۔ آخری نمبر 14، ایک بہت بڑا فائدہ، قیامت کے دن کی آسانی۔ قیامت کے دن میدان محشر جب لگا ہوگا، اللہ تعالیٰ فیصلے کے لیے، رب العالمین نے اپنے آپ کو فیصلے کے لیے تمام لوگوں کے سامنے حاضر کر رکھا ہوگا۔ اس وقت جانتے ہیں بیماروں کو کیا انعام ملے گا؟ اس حدیث کو سننے کے بعد یقیناً دل میں اتنا سکون آ جانا چاہیے کہ اگر میں بیمار ہوں تو اللہ تیرا شکریہ۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2402، بڑی پیاری روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یود اہل العافیۃ یوم القیامہ حین یعطی اہل البلاء الثواب لو ان جلودہم کانت تغرست فی الدنیا بالمقاریس۔ کہ جب اللہ تعالیٰ کل روز قیامت بیماروں کو، تکلیف میں رہنے والوں کو دنیا میں جب انعام دے گا، بڑے بڑے انعام، بڑے بڑے اکرام، جنت، جب اللہ وہ انعام تقسیم کرے گا نا، تو دنیا میں بہت زیادہ نعمتوں میں رہنے والے اللہ تعالیٰ سے اس دن تمنا کریں گے، اللہ کاش دنیا میں ہماری چمڑیوں کو کینچی سے کاٹ دیا جاتا تاکہ ہمیں بھی یہ انعام مل جاتا۔ بیمار برا نہیں ہوتا، بیماری بری نہیں ہوتی، بیماری کے بدلے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان بیماروں کو جو انعام دے گا، انہیں دیکھ کر صحت مند لوگ، اچھے لوگ، نعمتوں میں رہنے والے کہیں گے کاش اللہ دنیا میں ہماری چمڑی کینچیوں سے کاٹ دی جاتی اور ہمیں بھی وہ انعام مل جاتا جو ان کو مل رہا ہے۔ کتنا بڑا فائدہ دے گا اللہ، کتنے بڑے انعامات دے گا اللہ رب العالمین، کتنا بڑے درجات دے گا اللہ رب العالمین، یہ تو بات یقیناً اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے۔ پر اس ٹاپک کو لینے کا صرف اتنا مقصد کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ملے الحمدللہ، اللہ نعمت دے الحمدللہ، بیماری آئے الحمدللہ، مال آئے الحمدللہ، رک جائے الحمدللہ، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، صبر کرو۔ اللہ کا کوئی عمل، کوئی کام، کوئی عطائی فضول نہیں ہوتی، ہر چیز میں اللہ رب العالمین نے فائدوں کو رکھا ہوتا ہے۔ اس بات پر ایک بندہ مومن کو مکمل یقین ہونا چاہیے۔ صرف اسی مقصد سے ٹاپک میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے الہی، اے مولا، اے رب العالمین،
یقیناً تو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رب العالمین ہے، تو ہی عطا کرنے والا اور تو ہی دینے والا ہے۔ اے اللہ ہم تیرے آگے فقیر، تیرے آگے محتاج ہیں۔ اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے، اے اللہ جانے انجانے میں جو گناہ ہوتے ہیں اسے معاف فرما دے، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا یابی عطا فرما۔ اللہ اگر ہم پر بیماری آئے تو ان تمام فائدوں سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔